رات کو سونے سے پہلے بائبل مقدس کی یہ 6 آیات پڑھو اور صبح ہوتے ہی معجزہ دیکھو۔ یہ 6 آیات پڑھ کر سو جاؤ، صبح ہوتے ہی تمہاری زندگی میں معجزہ ہوگا۔ اگر تم اپنی زندگی میں تبدیلی چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھو۔ یہ آیات تمہاری راتوں کی بے چینی کو ختم کر دیں گی اور تمہاری زندگی میں خدا کی طرف سے سکون اور اطمینان کو بھر دیں گی۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک، معتبر، میٹھے اور پیارے نام میں آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کی سلامتی ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور کلام خدا میں بڑھ رہے ہوں گے۔ خداوند کا شکر ہے کہ آج پھر ہم الگ الگ جگہ سے جمع ہوئے ہیں اور ایک ساتھ مل کر خدا کا کلام سن رہے ہیں اور اس کے نام کی شکر گزاری کر رہے ہیں۔ دوستو، میری دعا ہے کہ آج کا کلام ہم سب کی زندگیوں میں 100 گنا پھل لائے۔ خداوند ہمارے دل و دماغ کو کھول دے تاکہ یہ کلام ہمارے دلوں میں گھر کر سکے، اور اس کلام کے وسیلہ سے خداوند ہماری زندگیوں میں آنے والی ساری پریشانیوں کو، مشکلوں کو، مصیبتوں کو آسان کر دے، ہر قسم کی بیماری کو نیست و نابود کر دے، اور ہماری زندگیوں میں لڑائی جھگڑے کو ختم کر کے سکون اور اطمینان کو بھر دے۔ اس کلام کے وسیلہ سے خداوند ہمارے بچوں کو برکت دے۔ اس کلام کے وسیلہ سے خداوند ہمارے والدین کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ یہ سب کچھ مانگتا اور پا لیتا ہوں خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ آیت نمبر 1، زبور 4 باب اور اس کی 8ویں آیت۔ میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ دوستو، یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ہم سونے جاتے ہیں تو ہمیں خدا پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ آیت ہمیں سکون اور حفاظت کا احساس دلاتی ہے۔ اگر آپ اسے سونے سے پہلے پڑھیں گے تو آپ کی ساری پریشانی اور ڈر دور ہو جائیں گے اور آپ گہری نیند سو سکیں گے۔ صبح جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ کو ایک نئی طاقت اور نئی سوچ کا احساس ہوگا۔ تو میرے دوستو، بھروسہ رکھیے، ساری مشکلیں، ساری مصیبتیں، سارے دکھ ختم ہونے والے ہیں یسوع کے نام میں، آمین۔ دوسری آیت، فلپیوں 4 باب اس کی 6 اور 7ویں آیت۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ دوستو، یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہمیں کسی بھی بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر حالت میں یسوع کے سامنے اپنی دعاؤں کو رکھنا چاہیے، اور ان دعاؤں کو یسوع کے سامنے منت کر کے اور شکر گزاری کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اور دوستو، جب ہم سونے سے پہلے ان آیات کو پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں سکون محسوس ہوتا ہے، اور یہ اطمینان ہماری روحوں کو سکون دیتا ہے، جس سے ہماری نیند پرسکون ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 3، متی اس کا 11واں باب اس کی 28 سے 30 آیات۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ دوستو، یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اپنی ساری پریشانیاں، دکھ اور تکلیفیں، ہمارا بوجھ، ہماری تھکان یسوع کے قدموں میں رکھ سکتے ہیں۔ دوستو، ان آیات کو سونے سے پہلے پڑھنے سے ہمیں دماغی اور جسمانی سکون ملتا ہے۔ دوستو، یہ آیات ہمیں یقین دلاتی ہیں کہ یسوع ہماری ساری فکروں کو ہلکا کر دے گا، جس سے ہم ایک نئی صبح کے لیے تیار ہو سکیں گے۔ یسوع کہہ رہے ہیں کہ وہ خود ہمیں سنبھال لیں گے، وہ ہمیں آرام دینے کے لیے بلا رہے ہیں، وہ ہمیں سکھانے کے لیے بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ تو دوستو، یسوع کی طرف سے آرام آپ کا منتظر ہے۔ یسوع کی باہیں کھلی ہیں آپ کو سکون دینے کے لیے، آپ کو آرام دینے کے لیے۔ آیت نمبر 4، یسایہ 41واں باب اس کی 10ویں آیت۔ تو مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو، کیونکہ میں تیرا خدا ہوں۔ میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، اور میں اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ دوستو، یہاں خداوند صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہراساں ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند فرما رہے ہیں میں آپ کو طاقت دوں گا، میں آپ کی مدد کروں گا اور اپنے سیدھے ہاتھ سے
तुम्हें संभाले रखूंगा। दोस्तों ये आयत हमें हिम्मत और एतमाद दिलाती है। सोने से पहले जब हम इन आयात की तिलावत करते हैं तो हमारे अंदर का डर और खौफ खत्म हो जाता है। ये आयत हमें यकीन दिलाती है कि खुदावंद हमारी हिफाजत करते हैं। ये आयत हमें यकीन दिलाती है कि खुदावंद हमारी देखभाल करते हैं। सुबह जब आप जागेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि आप किसी भी तरह के इम्तिहान से गुजरने के लिए तैयार हैं। दोस्तों असल बात यह है कि हम अक्सर भूल ही जाते हैं कि वो हमारा मददगार है। इसलिए हमें इन आयात को पूरे ईमान और भरोसे के साथ दोहराते रहना चाहिए ताकि शैतान हमारे ईमान को नुकसान न पहुंचा सके। आमीन। आयत नंबर 5, यर्मिया उसका 29वां बाब उसकी 11वीं आयत। क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। दोस्तों हमारा खुदा हमारे ख्यालात को जानता है और चाहता है कि हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो। वो हमें अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद दिलाता है। दोस्तों जब हम इस आयत को रात में सोने से पहले पढ़ते हैं तो ये आयत हमें याद दिलाती है कि खुदावंद हमारे मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद है और वो हमारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए एक मंसूबा बना रहे हैं। जब आप इस बात पर भरोसा कर लेते हैं कि यस्सु ने आपके मुस्तकबिल का जिम्मा ले लिया है तो आपका दिल पुरसकून और इत्मीनान से भर जाता है। और जब आप सुबह उठते हैं तो आपको एक नया रास्ता और मकसद मिल चुका होता है। आयत नंबर 6, पहला पत्रस उसका 5वां बाब उसकी 7वीं आयत। और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। दोस्तों ये आयत हमें यस्सु पर पूरी तरह से भरोसा करना सिखाती है और सोने से पहले जब आप इस आयत को पढ़ते हैं तो ये आपकी सारी परेशानी और खौफ और डर को दूर कर देती है। ये आपको यकीन दिलाती है कि यस्सु आपकी सब परेशानियों को खत्म कर देंगे और सुबह जब आप जागेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी सारी मुश्किलें हल हो चुकी हैं और आप एक नई उम्मीद के साथ दिन की शुरुआत कर सकते हैं। दरअसल मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, खुदा हमसे दूर नहीं। जिस तरह हम हर चीज हासिल करने के लिए बेचैन रहते हैं उसी तरह वो भी हमें हर चीज अता करना चाहता है। लेकिन दोस्तों बाज़ औक़ात हमारा ईमान और भरोसा इतना मजबूत नहीं होता, इसलिए वो चीज हमें नहीं मिलती और बाज़ औक़ात वो चीजें ही हमारे लिए ठीक नहीं होती। इसी वजह से खुदा हमें वो चीज अता नहीं करता जिसकी हमें ख्वाहिश होती है। तो दोस्तों ये थी वो 6 आयात जिन्हें अगर आप सोने से पहले दोहराते हैं तो आपकी जिंदगी में मौजज़ात हो सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में मिस्बत तब्दीलियां लाना चाहते हैं